إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ہماری عملی زندگی میں قرآن حکیم کا کیا مقام ہے؟ ہم اپنے ایمانیات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت اور عبادات کے لیے اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کا اندازہ بعض معاملات جو چلتے ہیں معاشرے میں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ ڈسکس کرتا ہے یا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگ جو ہے وہ بڑے عجیب قسم کے جو ہے وہ کمپلیکسز کا شکار ہیں، اور دکھ ہوتا ہے عملاً ہماری صورتحال کچھ اور ہے، تھیوریٹیکلی کوئی اور ہے، نظریاتی طور پر ہم قرآن حکیم کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، اسے بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے، اور اس سے اس کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمیں کہیں بھی قرآن حکیم نظر نہیں آتا، اور یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو لوگ دین سے دور سمجھتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا زیادہ تر انٹریکشن انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دیندار ہوتے ہیں، اور پھر تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے سورہ الحدید ہے
ہم نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ بینات بھیجی، ہم نے رسول بینات کے ساتھ بھیجے، واضح ہدایات کے ساتھ بھیجے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ بِالْحَقِّ، پھر ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی۔ میزان آپ کو پتہ نہیں، ترکڑی کو کہتے ہیں، تول کو کہتے ہیں، جس پہ آپ کو چیز تولتے ہیں۔ وہ الیکٹرانک میزان بھی ہو سکتی، باٹ رکھنے والے بھی ہو سکتی، گیج۔ پھر فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، سورہ شورى میں ہمارا پچھلے پیر کے درس کا موضوع بھی تھا یہ، کہ اللہ نے کتاب اور میزان نازل فرمائی، یعنی اس کتاب کی حیثیت میزان کی سی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو نازل ہوتی ہے، یہ وہ رسالہ ہے جو جس ہستی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ رسول ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ اس کتاب نے کیا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق سے۔ اور میں آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اصل میں تھوڑا سا کنفیوژن میں ہوں کہ میں پہلے اپنی بات تمہید عرض کر دوں یا پہلے آیات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں ان آیات کو پڑھتا ہوں اور ان کا ایک رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کو آگے کرتے رکھیں۔ الف لام میم، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ فرقان جس کو لٹمس ٹیسٹ آپ کہتے ہیں، کوئی چیز آپ ڈراپ کریں اور پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ کون سا ایسڈ ہے، یہ فرقان وہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہے، نازل کیا اللہ پاک۔ اس کی موجودگی میں حق اور باطل آپس میں گڈمڈ نہیں ہو سکتی، نہ نظریات میں نہ عمل میں۔ اگر ہم زندگی میں سے اس کو نکال دیں گے، دور کر دیں گے، تو پھر حق اور باطل گڈمڈ ہو جائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم باطل کو حق سمجھ کر پوجتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، الفرقان ہے، یہ رہے گا۔ اپنے نظریات آپ اس پہ پیش کر کے چارج کرتے رہیں گے تو وہ درست رہیں گے، ورنہ ہر لمحہ نظریات کی فتنوں کی بارش ہو رہی۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا صحابہ سے کہ میری آنکھیں اس طرح فتنوں کو برستا ہوا دیکھ رہی ہیں جس طرح بارش ہوتی ہے موسلادھار۔ اس بارش میں جس طرح چھتری ضروری ہے، یہ قرآن کی چھتری ضروری ہے ان نظریات، باطل نظریات اور فتنوں سے بچنے کے لیے۔ سورہ الفرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے وہ ہستی کہ جس نے نازل فرمایا ہے الفرقان اپنے بندے پر، تاکہ وہ تمام جہانوں کو، یعنی تمام ادوار کو، قیامت تک آنے والے تمام ادوار کو انذار کرے، وارن کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ الذی انزل علیک الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، با مقصد، کسی مقصد سے، والمیزان، اور ترازو نازل کیا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا پتہ کہ قیامت قریب ہو۔ یعنی یہ بڑا واضح کیا اللہ پاک نے کہ یہ المیزان ہے، اپنے اعمال کو، ایمانیات کو، نظریات کو اس پر تول کے حق اور باطل کو چھانٹ لو تم، نہیں تو دوسری میزان میدان حشر میں لگے گی۔ یہ تلنا سب کچھ ہے۔ وہ میں نے مثال بھی دی تھی کہ بندے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ گھر سے تول کے ایئرپورٹ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پھر پرابلم نہ ہو۔ میزان ان کے پاس بھی ہے، لیکن جو گھر سے تول کے لے کے جاتے ہیں وہ فائدے میں رہتے، پھر رسیاں نہیں کھولنی پڑتی۔
تو اپنے نظریات کو، اپنے اعمال کو اس ترازو پہ تول لیا کرو، قرآن کے ترازو پہ، کہ اللہ پاک انہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے کہ رد و قبول قیامت کے دن اس کتاب کے مطابق ہونا ہے، فیصلے اس کتاب نے کرنے ہیں، میزان کے پاس یہ کتاب کھڑی ہوگی، جو اس کے مطابق ہوگا وہ قبول کیا جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ رد ہو جائے گا۔ آج بھی یہ کتاب آپ کے پاس ہے، آپ اکیلے ہیں، اور روز کا روز چیک کر لیا کریں تاکہ حساب لمبا نہ ہو جائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ روز دیکھ لیا کرے کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ الحدید آیت 25 ہے اس کی۔ تحقیق ہم نے ارسال کیے، بھیجے اپنے رسول، بالبینات، واضح ہدایات کے ساتھ۔ جب نبیوں کی زبانوں میں کوئی التباس نہیں ہوتا، بہت واضح بات کرتے ہیں، قولوا قولا سدیدا، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، رشتہ دار ناراض ہوں یا اور معاملات ہو جائیں، لیکن وہ بات بالکل واضح کرتے ہیں، بالبینات۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کیا جو اصل میں المیزان ہے، میزان کا کام کرتی ہے۔ اس کتاب پہ اپنے آباء و اجداد کے نظریات و عقائد کو تولو، جو اس پہ فٹ ہوتے ہیں ان کو رکھ لو، جو نہیں آتے وہ پھینک دو۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سیدھے سیدھے کھڑے ہو جائیں، کوئی ان میں ٹیڑھا پن نہ رہے۔ اب یہی کتاب جو ہے یہ نبی کے ایمان کا سورس بھی ہے۔ ایمانیات جو ہیں، محمود احمد غازی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ ساری کتابیں، سارا علم قرآن حکیم کا محتاج ہے، قرآن کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ساری کتابوں کی ماں ہے، وہ اپنے وجود کے لیے اس کے محتاج ہیں، یا اپنے وجود کے لیے کسی کی محتاج نہیں۔ ہمارا ایمان بھی اسی کتاب، ہمارے ایمان کا سورس بھی، ذریعہ بھی وہ یہی کتاب ہے۔ نبی کے ایمان کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے۔ نبی ایمانیات اپنے پاس سے نہیں دیتا، حدیث میں نہیں دیتا، نبی اپنا ایمان اس کتاب سے لیتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کے ایمان کا سورس بھی یہ کتاب ہے، ان کی اپنی سوچ نہیں ہے، ان کی اپنی اسٹڈی نہیں ہے، ان کا اپنا علم اور تجربہ نہیں ہے، وہ بھی اس کتاب سے لیتے ہیں، اور ان کا بھی اس کتاب کے مطابق ہوگا تو قبول ہے۔ فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے نا سورہ البقرہ کی، جو آخری آیتیں دو جو اللہ پاک نے خاص خزانے سے اپنے نبی کو عطا کی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، پہلے کون ایمان لایا؟ رسول۔ کس پر؟ اپنی سوچ پر، اپج پر، آئیڈیا پر نہیں، اس پر جو اللہ نے نازل کیا ان کی طرف۔ والمؤمنون، اور ایمان والے بھی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سارے نبی بھی اس کل میں شامل ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اس قالوا میں رسول بھی شامل ہے۔ ہمارے لیجسلیٹر تو قانون بناتے ہیں نا عوام کے لیے، اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیتے، وہ پولیس والا ان کو روک لے تو وہ بیچارہ ڈسمس ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، تبادلہ ہو جاتا ہے۔ کلن آمنا بھی ہے اور قالو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا، اور اس قالو میں رسول بھی شامل ہے۔ تو رسول بھی وہ ایمانیات جو اس کتاب میں آئے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کسی وضاحت کی ضرورت ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہ ان کو سمجھاتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے سے۔
فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ بھی سورہ شورى آیت نمبر 52 ہے اس کی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. نبی اسی طرح ہم نے، یعنی جس طرح ہم پچھلے رسولوں کو نازل کرتے رہے ہیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کی روح، اپنے حکم سے روح، یہ جو روح ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو ہمارے اندر روح ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اور قرآن کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا امر ہے. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح نازل کی. یہ کیا کرتے؟ یہ مردوں کو زندہ کرتی. کافر کا مسلمان ہونا اصل میں مردہ کا زندہ ہونا ہے. جو ایمان قبول کرتا ہے وہ زندوں میں ہے، جو نہیں قبول کرتا وہ مردوں میں ہے، چلتی پھرتی لاش ہے. ما کنت تدری، آپ کو پتہ نہیں تھا. ما کنت تدری مل کتاب، آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کس کو کہتے. الکتاب، آسمانی کتاب کیا چیز ہے آپ نہیں جانتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا ما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے. ہوتا ہے نا بندہ پڑھ پڑھ کے کتابیں تو پھر اسی آئیڈیاز پہ سوچنا بھی شروع کر دیتا ہے خود. ابن صفی وہ جاسوسی دنیا لکھ لکھ کے تو پھر آخر میں پاگل بھی ہو گیا تھا، اسپتال میں ایڈمٹ رہا، پھر خود ہی عمران بن گیا تھا وہ. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے آپ نے سوچا یار میں اپنی سیاسی جماعت کیوں نہ بنا لوں. یہ سیاستدانوں کو تقریریں لکھ کے جو دیتے ہیں پھر وہ خود سوچتے ہیں کہ یار ہم خود ہی کیوں نہ یہ کام شروع کریں، وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں. ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ دائیں ہاتھ سے اس کو لکھا کرتے تھے. خط یا خط اس میں لکھنے کو کہتے ہیں، لکھے ہوئے کو خط پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا. مخطوطہ لکھے ہوئے کو کہتے ہیں. وما کنت، اور نہ آپ تھے تخطہ بیمینک، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اور نہ آپ اس کو اپنے دانے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے اس سبب سے جٹلانے والے کسی شک میں پڑ جائیں. اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ یہ کام کرتے ہوتے، کتابیں تصنیف کرتے ہوتے، وحی پر، نبیوں پر، حدیث کی کتابیں لکھتے ہوتے، تو بندہ کہتا کہ چلو جی دماغ جب آدمی کا پھر جائے تو پھر جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے اسی فیلڈ کی باتیں کرتا. کہا کوئی بہانہ نہیں کسی کے پاس. نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی کہ اس کا اثر ہو گیا آپ کے دماغ پر اور آکوپائی کر لیا اس نے آپ کی سوچ کو. نہ آپ لکھا کرتے تھے کہ آپ کی تحریروں نے آپ کا احاطہ کر لیا اور آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا اور آپ نے اعلان نبوت کر دیا. یہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ یہی ہوا تھا. ولیکن یہاں فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادہ. کہیں اس وحی کو روح کہا، مردے کو زندہ کرتی ہے. کہیں اس کو روشنی کا، نابینا کو بینا کر دیتی. روشنی یہی کام کرتی ہے نا، اندھیرا نہ ہو، سارے بندے بیٹھے ہوں، بجلی ابھی چلی جائے، سارے نابینے ایک جیسے ہیں، سارے بینا اور نابینا کی کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن جب بجلی آ جائے، لائٹ آ جائے، اس کے بعد پھر جس کو نظر نہ آئے تو اب کنفرم ہو گیا کہ وہ کیا ہے، وہ بیچارہ بلائنڈ ہے، اندھا ہے، نابینا ہے. اور باقی جن کو نظر آنا شروع ہو گیا وہ بینا ہے. جب تک نہیں تھی تو یہ نور کیا کام کرتا ہے؟ وہی جب آتی ہے تو پھر معاشرہ لازماً تقسیم ہو جاتا ہے دیکھنے والوں میں اور نابینوں میں. قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ کتاب ذریعہ بصارت بن کر آئی ہے تمہارے لیے. فمن ابصر فلنفسہ،
جو دیکھے گا وہ اپنے فائدے کو دیکھے گا، ومن عمی، جو اندھا ثابت ہوگا فعلیہا، وہ اپنے نقصان کے لیے اندھا ہوگا، اس کے اندھے پن کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہو۔ تو یہ کتاب جب آتی ہے پھر ممکن نہیں ہے کہ معاشرہ پہلے جیسی ہی صورتحال پر رہے۔ جب دہی ڈالا جاتا ہے، وہ سٹارٹر کلچر جو آپ ڈالتے ہیں، جس کو آپ جاگ کہتے ہیں، جاگ بنا دودھ جمدا نہ بہو پویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو، دودھ صرف کاڑنے سے دہی نہیں جمتا، اس میں سٹارٹر کلچر ڈالنا پڑتا ہے۔ کہا میری عبادت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عقیدے اور ایمان کا سٹارٹر کلچر نہ ڈالا جائے۔ جب آپ جاگ لگا دیتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ پھر دودھ اس حالت پر باقی رہے، پھر وہ پھٹتا ہے۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں اس نور کی وجہ سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ تو جو شمع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، جو مشعل ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں کہا کہ اب یہ جو ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف فیتھ قرآن، ہمارا بھی یہی ہے۔ اب ذریعہ تبلیغ جس کو کہتے ہیں تبلیغی نصاب کیا ہے؟ تو نبی کا تبلیغی نصاب کتاب، اسی کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور اسی کی تبلیغ کرنی ہے اور اسی کو پہنچانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں سوچی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، کچھ نہیں کر سکتے تو میرے بیہاف پہ ایک آیت بھی ہو سکے تو پہنچا کے جاؤ، تاکہ تمہارا شمار بھی پہنچانے والوں میں ہو جائے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم، سورہ زخرف ہے آیت نمبر 21، کیا ہم نے ان کو اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتاب عطا کی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، کہ وہ اس کو پکڑے ہوئے۔ کتاب کو کتاب کے ذریعے ہی رکھا جا سکتا ہے، ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کو، اللہ کی وحی کو اللہ کی وحی کے ذریعے ہی ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ کی ڈکری کو پریزیڈنٹ کی ڈکری ہی ریپلیس کرے گی۔ اب پچھلے آرڈر کو اگلا پریزیڈنٹ کا ہی آرڈر اس کو منسوخ کرے گا، نیچے کو نہیں کر سکتا۔ خدا کے حکم کو خدا خود ہی منسوخ کرے گا اپنے اگلے حکم کے ساتھ، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ باقی سارے اس کی اطاعت کے پابند ہیں، نبیوں سمیت۔ یہ مقام ہے وحی کا۔ صرف ثواب کمانے کی مشین نازل نہیں ہوئی۔ فہم بہ مستمسکون، تو وہ اس کو پکڑے ہوئے۔ چمال کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ مکے والوں کے پاس پہلے بھی ہمارا حکم موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے۔ ہو جاتا ہے نا، اوپر سے آرڈر آ گیا کہ اب ڈیوٹی اتنے بجے ہو گئی ہے، ایک دوسرے بندے کے پاس پہلا آرڈر موجود ہے، اس کی کاپی موجود ہے سرکولر کی، وہ کہتا ہے نہیں یار جو میرے پاس ہے اس میں تو لکھا ہوا کہ ہم نے اتنے بجے آنا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں یار جو نیا آیا ہے اس میں پھر بدلی ہو گیا، اب یہ ہے۔ تو اس پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن ڈیٹ دے کے جھگڑا ختم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے نا، جو فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پچھلے سارے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ سارے منسوخ ہو گئے۔ قال اولو جئت، اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون اور محتدون، کہ ہمارے پاس کتاب تو کوئی نہیں ہے لیکن باپ دادے کا دین موجود ہے، رواج موجود ہے، پیو دادا ہمارا اسی طرح کرتا رہا ہے۔ اب اگر ہم بدلی ہو جائیں تو یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارا باپ دادا غلط تھا، تو پھر تو ہم گواہ ہو جائیں گے اپنے باپ دادا کے خلاف کہ جی وہ غلط تھے۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اس نبی نے ان سے یہ کہا کہ اگرچہ میں زیادہ ہدایت یافتہ چیز تمہارے لیے لے کر آ جاؤں اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، پھر بھی تم چمٹے رہو گے باپ دادا سے۔ اچھا یہ دین کے معاملے میں ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی باپ دادا کا احترام نہیں کرتا،
کہ ابا دادا جو ہے وہ میرا کھوتیاں چراتا تھا اور بیٹا آج 50 کرینے لے کے بیٹھا ہوا. وہ نہیں کہتا میں بھی کھوتیاں چراؤں گا، میرا باپ کھوتیاں چراتا تھا. یعنی دنیا میں احترام نہیں کرنا. ہاں دین میں چونکہ وہی بندہ کہے گا جو ابا جان چونکہ یہ ختم شریف کہلاتے تھے لہذا میں نے وہی ختم شریف کہلانا. یہ ہے بیماری. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی تم لے کر آئے ہو، جس کے ساتھ بھیجو گے، ہم اس کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے، باپ دادا کے ساتھ چمٹے رہیں. فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب. اے نبی آپ ان سے کہے کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے. میں نہ اس میں کمی کا مجاز ہوں، نہ میں اس میں زیادتی کرتا ہوں، نہ کوئی چیز اس میں زیادہ ڈالتا ہوں میں اپنی طرف سے. ہماری ایمانیات کا عالم یہ ہے. ایک جگہ رشتے کی بات ہوئی، بات ہو گئی، لڑکا بھی ٹھیک تھا، لڑکی بھی ٹھیک تھی. تو لڑکی والوں نے آخر میں آ کے تو اعتراض کر دیا لڑکی کی ماں نے. یہ عام طور پہ پیر جو ہے نا یہ ماؤں کو گھیرتے ہیں، اور جب ان کے قبضے میں آ جاتی ہے تو وہ پھر گھر پورا اس کے قبضے میں آ جاتا ہے. شوہر بڑا فن خان بنتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں کسی کمپنی کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگا ہوا ہے، لیکن گھر میں اس کی دال نہیں گلتی. وہ سارے فیصلے بیوی کرتی ہے. اور کرتی کیا ہے کہ اگر سمجھے کہ میرا زور نہیں چل رہا، قابو نہیں آ رہا، تو وہ بیٹی کو پڑھا دیتی ہے. کہتی ہے جی وہ بیٹی کہتی ہے میں نے یہاں نہیں کرنا. اب کیا کرے گا باپ؟ بیٹی تو ماں کے قبضے میں ہے نا، وہ پٹی پڑھا دیتی ہے. تو کہنے لگے جی کہ وہ تو تصوف کو ہی نہیں مانتے لڑکے والے، چونکہ تصوف کو نہیں مانتے لہذا اب یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. تو ایمانیات میں تصوف جیسے پیکج ہے وہ جو صحابہ کو دیا گیا تھا اور جن کو رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے گئے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ آمنوا کما آمن الناس ہو، اور کہا گیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو ابو بکر اور عمر، فقد اہتدوا، تو پھر تحقیق ہدایت پا گئے. تو ان کے پیکج میں تصوف تو شامل نہیں تھا. یہ تصوف تو بعد میں جب ایران فتح ہوا ہے تو گھسا ہے ہمارے یہاں، اور پودا وہاں لگا اور پانی اس کو ہندوستان نے دیا. اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ایمانیات میں کہاں سے شامل ہو گیا ہے اور کس شدت کے ساتھ شامل ہوا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ پاک نے سورہ الممتحنہ میں فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. اگر وہ آئیں اور اس پر بیعت کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور چلتے پھرتے غیبت نہیں کریں گی، اور تیری نافرمانی نیکی میں نہیں کریں گی. نبی بدی کا حکم تو دیتے نہیں. اچھا مردوں کی بیعت میں یہ لفظ فی معروف نہیں ہے. مردوں کی بیعت میں ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو بھی تمہیں کہے، جو بھی دے وہ لے لو. یہ معصوم ہے، ہم گارنٹی دیتے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. خاص عورتوں کے معاملے میں یہ لفظ اصل میں ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے شامل کیا گیا ہے. اللہ پاک نے انشاءاللہ کہا ہے نا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ. اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی شک تھا کہ اللہ نہیں ہونے دے گا؟ اللہ نے انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے. یہاں نبی کے لیے ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کے تحت عورتوں کے لیے اس کو ڈال کر
یہ بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک کوئی مائی کا لال عورت سے بلائنڈ اطاعت طلب نہیں کر سکتا کہ تم نے میری ہر بات ماننی. اور ہم مانتے ہیں. ماں باپ خدا اور رسول کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہیں شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں تو تو ان کی اطاعت نہ کر. شوہر کتنا بھی فن خان ہو، کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا خدا کے بعد کسی کو تو حضور نے فرمایا کہ عورت کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. مجازی خدا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مجاز میں اس کی مثال دی گئی کہ اگر کسی اور کو خدا بنانے کا حکم ہوتا تو عورت کو کہا جاتا شوہر کو بنا لے. لیکن کہا گیا کہ اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکم دے تو حکم نہیں مانا جائے. اس میں کوئی نافرمانی نہیں. وہ کہتا ہے نماز نہ پڑھو، عورت نماز پڑھے. وہ کہتا ہے فرض روزہ، نفلی روزے پہ اس کا اختیار ہے، اس کی کنسنٹ لینی پڑے گی. فرض روزے پہ نہیں ہے، نفلی نماز پہ کنسنٹ لینی پڑے گی، فرض نماز پہ نہیں. ماں باپ کی اطاعت معصیت میں نہیں ہے. عورت کے لیے، رسول کے لیے بھی یہ بات شامل کی گئی ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، اسپیشلی عورت. نبی کے لیے بھی یہ ڈالا گیا ہے، شوہر کے بارے میں بھی ہے. لیکن پیر جو مرضی ہے کہ وہ ماننا پڑے گا. یہ جو ان پیروں کا شجرہ طیبہ ہوتا ہے نا، وہ شجرہ خبیثہ اصل میں. اس میں جو ہدایات مرید کے لیے دی گئی ہیں نا، اس میں یہ شک شامل کیا گیا کہ اگرچہ وہ حکم شریعت کے خلاف ہو، سالک کو وہ بات ماننی پڑے گی ورنہ بیعت فسخ ہو جائے گی. اس لیے کہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے پیر کے نزدیک یہ شریعت کے خلاف نہ ہو. عمر کو منبر پر پوچھا جا سکتا ہے، پیر کو نہیں پوچھا جا سکتا. نبی وضاحت کر سکتے ہیں. آپ کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئی مسجد میں، حضور معتکف تھے تو وہ پتہ کرنے گئیں تو حضور ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے صحن تک جب باہر نکلے تو مسجد کے صحن میں سے رستہ نکلتا تھا، لوگ آتے جاتے تھے جیسے اوپن سپیس ہوتی ہے. دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا علی رسلکما، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ بھائی. یہ میری بیوی ہے صفیہ، یہ آئی تھی میرا پتہ کرنے اور میں اس کو سی آف کر رہا ہوں. اب انہیں تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیا تھی. آپ نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی فتنہ باز کوئی بات اٹھائے اور شیطان تمہارے ایمان پر وار کر دے. تم کو اچھا ایک دن ہم نے بھی ایک عورت دیکھی تھی منہ چھپائے ہوئے جا رہی تھی. کتنا خیال ہے اپنی امت کے ایمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پیروں کو نہیں. پیر غیر شرعی حکم بھی دے تو ماننا پڑے گا. وہ لال بادشاہ پنڈی والے ہیں نا، ان کا واقعہ سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ آج سن لیں. عورت کے 2 بیٹے پھانسی ہو گئی ان کو، سزا موت کی. وہ گئی پیر صاحب، بیٹے میرے پھانسی لگنے والے ہیں تو آپ بری کرا دیں. بری بری سرکار بری. پیر صاحب نے کہا بھئی ہو گیا فیصلہ تو ٹھیک ہے، قتل کیا ہوا نا انہوں نے، لٹکنے دو ان کو. ان کا نہیں، پھر تو فائدہ ہی کون نا وہ پیر کرنے کا. پیر کیتے ہیں جے پیڑ نہ جاوے تے ایسا پیر کی کرنا ہو. سرکار پیرے اور بے پیرے میں تو کچھ فرق ہوگا نا. زیادہ ضد کی. اچھا یہ بھی ایک ادا سمجھی جاتی ہے کہ جتنا مکرو لوگ اتنے چمٹتے ہیں.
پیر صاحب نے کہا پھر تنبا لا، شلوار اتارو۔ اس نے ایک پانچا اتار دیا، دوسرا پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا جا، ایک بری ہو گئی، دوسرا لٹک گئی، یعنی دونوں اتار دیتی تو دونوں بری ہو جاتے، بس ایک پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا جو پکڑ کے کھڑی ہو وہ لٹک گیا۔ کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی ایمان، کوئی چیز اس کے پیچھے ہے؟ زندگی موت وہ دیتا کہ نہیں دیتا جو تنبا اتروا رہا ہے؟ پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ تو پیر کو ایمان کا جزو بنا لینا اس طرح کہ جی فلاں تصوف کو نہیں مانتا اس لیے رشتہ نہیں ہوگا، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایمان کا جز۔ اور افسوس یہ ہے کہ بے دین لوگ ہوں نا، دیندار لوگ، عالم فاضل لوگ، خود بھی علم کے کورس کیے ہوئے، لوگوں کو بھی کراتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے اسی طرح ہے جس طرح وہ اسکول سے بچیاں فلیش ڈرائیو لے کے آتی ہیں نا، کوئی پروجیکٹ وغیرہ اسکول سے، اور گھر آ کے کمپیوٹر میں لگاتی ہیں پرنٹ نکالنے کے لیے، تو گھر والا کمپیوٹر بھی جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، سال میں 2-3 دفعہ اس کو فارمیٹ کروانا ہی پڑتا ہے۔ وہ وائرس اسکول سے ہی آتا ہے، قسم قسم کی فلیش ڈرائیوز جاتی ہے نا، تو وہ تبادلے ہوتے رہتے ہیں وائرس کے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ علم جو پڑھ کے جاتی ہیں وہ بھی یہ تصوف کا وائرس لگوا کے جاتی ہیں، تو یہ کہاں سے؟ قرآن تو اس کو اون ہی نہیں کرتا، قرآن اس شک کو اون ہی نہیں کرتا کہ جو کچھ پیر کہے، پیر نہ ہو گیا خدا ہو گیا، نبی بھی نہیں خدا ہو گیا۔ لیکن یہ مافیا ہے، مافیا۔ تو نبی کے ایمان کا سورس کتاب، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، سورہ شورى ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں جو کتاب میں نازل کیا، اگر میں اس پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب میں سے نازل کیا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اب انذار کا سورس بھی قرآن ہوگا، انذار کا سورس بھی قرآن ہوگا، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں بھی انذار کروں، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو بھی یہ پہنچے قیامت تک اسی کے ذریعے انذار کی۔ اللہ کی طرف سے جو انذار کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ یہ کامل اور مکمل کتاب ہے، انذار اسی کے ذریعے ہوگا۔ تبلیغ، اللہ پاک نے سورہ المائدہ میں حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پہنچائیے اس کو جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، آپ کے رب کی طرف سے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام تبلیغ تو عام تبلیغ ہے نا، جمعے کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ بھی قرآن پر مبنی ہوتا تھا، آپ قرآن کی پوری پوری سورت پڑھ دیتے تھے بس، اور کچھ نہیں کہتے تھے، پہلے خطبے میں بھی دوسرے خطبے میں بھی۔ اور عورتیں جو مسجد نبی کے ارد گرد گھر تھے، اس گھرانے کی عورتیں، چونکہ وہ جمعے کا ٹائم ہی روٹی چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ تندور پہ کھڑے ہو کے سورتیں یاد کر لیتی تھی، اور فخر سے کہتے تھے کہ یہ فلاں سورت میں نے تندور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے میں سن کے تو یاد کی۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو 10 سال گزارے ہیں کتنے خطبے دیے۔ جمعہ تو آپ ابھی مکے میں تھے تو فرض ہو گیا تھا، اور مدینے میں نافذ ہو گیا تھا، تو ایک سال میں، ایک مہینے میں 4 خطبے آپ کر دیں تو 50 تو خطبے ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ کسی مہینے 5 جمعے بھی ہو جاتے ہیں، 50 خطبے آپ کر لیں تو 10 سالوں میں 500 خطبہ تو ہوگا نا۔ کدھر گئے وہ خطبے؟ قرآن۔ چند ایک خطبے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے مسجد میں نہیں دیے، آپ باہر نکلے ہوئے تھے جب غزوات میں، تو وہاں جو آپ نے پڑھایا ہے، خطبہ دیا ہے، وہ کوٹ ہوا ہے، جیسے غزوہ تبوک کا خطبہ ہے،
کیا پڑھتے تھے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہانیاں نہیں سنانی لوگوں کو، جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے اس کی آپ تبلیغ کریں. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے اللہ کا رسالہ نہیں پہنچایا. آپ کو جس کام کے لیے رسول چنا گیا تھا وہ آپ نے نہیں کی. یہ بہت بڑی دھمکی ہے کہ آپ پہ مقدمہ چل جائے گا. پھر فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھ کر رہیں گے، محاسبہ کر کے رہیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم بھیجے گئےوں سے بھی پوچھ کر رہیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، ان کا بھی محاسبہ ہوگا پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو کہیں ایسا نہ ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ اپنی تقریریں 50 سال کرتے رہے، اگر اللہ کا کلام نہیں پہنچایا تو ہمارے کاغذوں میں آپ نے حق رسالت ادا نہیں کی. جی تو یہ لفظ رسالہ سے آپ اندازہ کرنے، فما بلغت رسالہ، اسی رسالے نے حضور کو رسول بنایا. اور پھر جو بھی آگے آپ کو اختیارات حاصل ہوئے، مقام حاصل ہوا ہے، وہ اس رسالے سے ہوا ہے. اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ، ہم نے اسے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. اللہ کی کلام کا تحمل ممکن نہیں، یہ ہم نے آسان کیا آپ کے لیے. اس کو وہ فارمیٹ دیا ہے کہ آپ اس کا تحمل کر لیں. اس کے باوجود کہ جب آپ پہ نازل ہوتا تھا تو اونٹنی آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اتنا وزنی تھا. اتنا آسان کرنے کے باوجود لِتُبَشِّرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے بشارت دیں. لِأُنذِرَكُمْ سن لیا نا آپ نے، وارن بھی اس کے ذریعے کرنا ہے اور بشارت بھی اس کے ذریعے دینی ہے کہ جو یہ کرو گے تو یہ تمہیں ملے گا. قد افلح المومنون، یہ بشارت ہے، کامیاب ہو گئے وہ مومن. لفظ فلاح جو ہے اس کی مثال دنیا کی ساری زبانوں میں نہیں. بڑا اللہ پاک نے قرآن شروع بھی ہوا تو فرمایا اولئک ھم المفلحون. لفظ فلاح جو ہے جسے ہم کامیابی کہتے ہیں، یہ کبھی بھی جزوی کامیابی پر نہیں گنا جاتا، بولا ہی نہیں جاتا، اس پہ اپلائی نہیں کرتا. ہی جزوی کامیابی، اولاد ہو گئی، کہا جی بندہ کامیاب ہو گیا، اس کے 10 پتر ہیں جی، نہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کے ہاتھوں مارا جائے. پڑھ گئے، نہیں، کامیابی نہیں. جزوی ابھی ہو سکتا پڑھ لکھ کے کام پہ چلے جائیں اور ابا جی کو ایدی سینٹر چھوڑ جائیں، ابھی بھی نہیں. جب تک حشر کے پلڑے کے پاس سے ہٹتا نہیں ہے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر، تب تک فلاح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اس پر. دنیا کی کسی زبان میں اتنا کامل مکمل لفظ نہیں. فلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو، عربی میں فلاح کسان کو کہتے ہیں. کیا کرتا ہے وہ؟ محنت کرتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس میں وتر کا اندازہ کرتا ہے، موسم کا اندازہ کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر بیج ڈال کے گھر سو نہیں جاتا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، پھر اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، پھر کونپل نکلتی ہے، پھر پھل لگنا شروع ہوتا ہے مکئی کو تو وہ منجی گھر سے اٹھا کے لے جاتا ہے، منا بنا لیتا ہے، رات کو بھی ادھر ہی سوتا ہے، دھوپ میں بھی ادھر ہی ہوتا ہے، جب تک کٹ کے گھر نہ آ جائے فلاح فلاح نہیں کہلاتا. فلاح میں یہ بھی ہے قد افلح المومنون،
موسموں سے لڑتے بھڑتے، فتنوں کا سینہ چیرتے، فتنوں سے حفاظت کرتے ہوئے، ایمان کے بیج کی اس کو عمل میں تبدیل کرتے ہوئے کامیاب ہو گیا ایمان والا۔ آگے لسٹ پوری دی ہوئی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور آگے بھی لسٹ۔ یہ کام کر کے مومن پھر رب کو اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنے ہیں الفردوس کے، ہم فیہا خالدون قد افلح المؤمنون۔ وہ خلود کا سرٹیفکیٹ جس دن لیں گے اس دن قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو۔ یہ ہے تبشیر، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو اللہ کے بہاف پہ پیکج دیں کہ تم یہ کرو گے تمہارا رب تمہارے ساتھ یہ کرے گا، تم یہ کرو گے تم رب کی فردوس کے وارث بن جاؤ گے، تم آج رب کی مانو گے کل تم اپنی جو چیز چاہو گے، لہم فیہا ما تشتہی انفسہم، جو کچھ ان کی جانیں وہاں چاہیں گی، آج جو رب چاہے وہ کرو، کل یہ آنکھیں بند ہوں گی وہ آنکھیں کھلیں گی، جو تم چاہو گے رب کرے گا۔ اتنی ساری بات ہے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تاکہ تم اسی کے ذریعے انذار کرو جھگڑالو قوم کو۔ یہ سورہ مریم تھی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے کہ ہم نے پھر اٹھنا ہے، مٹی بننا ہے، جل جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، پتہ نہیں کون اٹھے گا، قبروں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، یہ جو ہم ایزیلی بول دیتے نا منہ سے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ جنت کے بہترین حصے سے اٹھا کر جہنم کے بدترین حصے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کوئی قبروں سے واپس آیا ہے؟ آگے کی کس نے بتائی ہے؟ یعنی کتاب آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد، نبی کے بتانے کے بعد بھی ابھی انہیں یہ شک ہے کہ قبر سے کوئی آئے اور اٹھ کر انہیں بتائے کہ قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے اور فرشتے واقعی ہوتے ہیں اور فرشتے ہی جان نکالتے ہیں اور پھینٹی بھی لگاتے ہیں، پھر یہی مان لائیں گے۔ قرآن جب کہہ رہا ہے والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے بوتھے پر بھی مارتے اور پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، اس پر ایمان نہیں ہے۔ کوئی قبر سے آئے پلٹ کر، یہ ہے ایمان کی نفی، اسی لمحے وہ بندہ مومن نہیں رہتا، چاہے یہ بات مسجد میں کھڑے ہو کر کے۔ تو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی ایمان نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، کوئی یار اور کوئی میٹھا قرآن نہیں ہے؟ بندے جاتے ہیں تو وہ جا کے انگور اٹھایا اور اٹھا کے ٹیسٹ کیا، کہا یار کوئی میٹھے جے انگور نہیں، یعنی سفید نہ سی، کوئی کالا ہی صحیح، موٹا نہ کوئی چھوٹا ہی کوئی قسم، وہ ترکی والے نہیں ہیں یار۔ اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا اسی میں تھوڑی سی چینی زیادہ ڈال دو، یا اسے تبدیل کر دو، او بدل ہو، اسے بدلی کر دو۔ یہ جو سخت سخت باتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ حکمت کے تقاضوں کے خلاف، الحکیم اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ کو سیاست سکھا رہے ہیں کہ نہیں یہ بات تو ذرا سخت ہو گئی، تھوڑی سی حکمت بھی ہونی چاہیے۔ او بدل، فرمایا قل، اے نبی آپ اپنی طرف سے نہیں میری طرف سے جواب دیں، حضور نے بھی جواب یہی دینا تھا، لیکن اللہ نے قل کہہ کر کہا کہ اب یہ اللہ کا جواب ہے، یہ نبی کا جواب نہیں ہے۔
قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی I am not entitled to rewrite or overwrite this قرآن. یہ میری اتھارٹی نہیں. تمہیں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، ٹھنڈا لگتا ہے یا گرم لگتا ہے، مرچیں لگتی ہیں یا مزہ آتا ہے، یہی کچھ ہے میرے پاس. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. مجھے تو اس کو ماننے کا، فالو کرنے کا، عمل کرنے کا پابند کیا گیا ہے. میں بھی تو اسی گرم پر ہی عمل کرتا ہوں نا. یہاں تو یہ ہو کہ میں اپنے لیے سہولت، تم جو ہے وہ گرمی میں ہوتے ہو، میں اسی لگا کے سویا ہوں. تمہارے گھر میں فاقے اور میرے گھر میں ریل پہل ہے. میرے گھوڑے بھی مربع کھا رہے ہیں. تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر ہوتا ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوتے ہیں. تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، میرے اوپر 7 نمازیں فرض ہیں. ساری رات میں نہیں سوتا. 2 مہینے میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ جب کوئی بندہ آ کے کہتا تھا نا، آپ اسے مال دیتے تو وہ کہتا بھائی، بدو ہوتے تھے نا، تو بدو تو پھر بدو ہی ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ سرکار یہ دیتے ہوئے ہاتھ کانپ کیوں رہے ہیں؟ کوئی آپ اپنے باپ کا مال تو نہیں دے رہے؟ توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَلَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے صحابہ کے چہرے گرم ہو گئے غصے سے. اب ان کی مرضی ہے کہ باقی ہم اس کو پھینٹی لگا لیں. جو مال مل گیا وہ مل گیا، جو باقی کمی ہے وہ ہم اس طرح پوری کریں اس کی، تاکہ دماغ ٹھیک ہو. آپ نے کہتے صبر کرو مجھے اور اس کو چھوڑ دو. تم آپ اسے لے کے اپنے گھر جاتے، سارے گھروں کا آپ اس کو کہتے ان گھروں میں جو چیز تمہیں اپنے استعمال کی نظر آتی ہے اٹھا لو. اور وہ بندہ تلیاں ملتا ہوا وہاں سے نکلتا کہ ان کے گھر میں تو چیز ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اب؟ کہنے لگا جی میں اپنے کہے پر نادم ہوں. آپ نے فرمایا یہ بات مسجد میں ان کے سامنے، میرے ساتھیوں کے سامنے کہہ دو، اس لیے کہ ان کے دل میں تمہارے بارے میں کچھ چیز آ گئی ہے تاکہ وہ نکل جائے. اور اس مجمع میں جا کے کہا کہ مجھے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں. میں نے تو ان کے گھر کی حالت دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے. تو اگر میں اس قرآن پر عمل نہیں کرتا تو تم کہہ سکتے ہو کہ جی ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، آپ جو سہولت اپنے لیے لے رہے ہیں وہ ہمیں بھی اللہ سے لے کر دے دیں. ہوتا ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تو عوام روتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بھی یہ سہولت فراہم کر دیں. کہا تم سے زیادہ سختی میرے اوپر ہوتی ہے، فاقے زیادہ میرے گھر ہوتے ہیں. روزہ رکھ لیتے تھے، گھر آ کے پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے، وہ کہتے برکت ہے. آپ فرماتے انی صائم، میرا آج روزہ ہے. ان اتبع ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس یوم عظیم کو میری بھی گرفت ہو جائے. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میرے لیے بھی سزا ہے، لہذا میں تمہارے لیے کیا تبدیل کروں گا. تو یہ جو چیزیں ہوئیں ہم نے ڈسکس کی آج، وہ یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. نبی کے ایمان کا سورس بھی یہ قرآن ہے. ہمارے ایمان والمومنون، اور مومنوں کے ایمان کا سورس بھی یہ قرآن ہے. جو پیکج اس میں ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اتنے پر ہی مسلمان گنا جائے گا. تبلیغ کا سورس قرآن ہے، اس کا نصاب بھی قرآن ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. انذار اور تبشیر کا آلہ بھی قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم دیکھیں، آپ جب لیتے ہیں نا کوئی بلیک بیری یا کوئی موبائل جینین کمپنی سے لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ پورا پیکج ملتا ہے. جب آپ وہ چائنا والوں سے تھیلے میں سے خرید لیتے ہیں تو شکل اس کی وہی ہوتی ہے،
لیکن جب آپ وہ پیکج استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ساری بھائی اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہمارے یہاں. آپ تو یہاں کا بن گیا، وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے کہ وہ سارے اسٹک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی سلسلہ ہی نہیں رہتا. بالکل اسی طرح ہے. اللہ پاک جو تمہیں قرآن میں بات کہے گا اور تم مانو گے تو وہ عرش تک تمہارا رابطہ ہو جائے گا، سسٹم کھل جائے گا، ہر چیز روشن ہو جائے گی. ادھر ادھر سے پکڑ کے لوگ نا تم کہ جی فلاں حضرت جی کہہ رہے ہیں، فلاں حضرت جی کہہ رہے ہیں. ساری امتوں کو اپنے اپنے زمانے میں انہی حضرتوں نے ہی ڈبویا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے درویشوں یعنی پیروں کو، ہر راہب ان کے پیر ہی تھے نا، اور اپنے علماء کو ارباب بنا لیا ہے. اللہ کو، اصلی رب کو چھوڑ کر ربوں کا انہوں نے پورا مربع ڈال لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک الہ رکھنا ہے. تو جیسے ہندو جس کو نہیں اس کو بھگوان قدموں میں چلے جاتے ہیں نا، اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں اس کو کہ بھگوان اس کے روپ میں آیا ہے. اسی طرح ہر امت کو اس کے حضرتوں نے ڈبویا ہے. قرآن کے باہر کوئی حضرت نہیں ہے. ابلیس شکل بدلی کر کے آ سکتا. حضرت وہی ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. جب نبی یہ کہتا کہ میں تب تک نبی ہوں جب اس کتاب کے اندر ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اس کی مخالفت میں بھی کروں. ابو بکر کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں منبر پر کہ تمہارے اوپر میری اطاعت اس وقت، لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں لیکن اللہ کی قسم میں تم سے بہتر نہیں ہوں. یعنی ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے میری، اور وہ ڈیوٹی سمجھ کے میں کر رہا ہوں. میں اپنی فضیلت کے طور پر نہیں کھڑایا ہوں، مجھے فضیلت کے طور پر نہیں دیا گیا. وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم میں سب سے اچھا نہیں ہوں، لیکن میری ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے. تو تمہاری بھی ایک ڈیوٹی لگی ہے. میں تمہیں یہ سہولت دیتا ہوں کہ اگر تم تب تک میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں. جس دن تم دیکھو کہ میں نے ان کی اطاعت چھوڑ دیا تم میری اطاعت چھوڑ دو. یہ بات پیر کہہ سکتا ہے؟ نبی کے سوا صحابہ نے کسی سے یہ بیعت لی ہے کہ جو میں کہوں سمن بکمن اومیون تم مان لو؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ دیوتاؤں کا تصوف ہے، یہ زہر قاتل اور افہیم ہے، یہ ہیروین کا نشہ روحانی ہیروین ہے. مراقبے اور اس میں پھر حضرت جی خوابوں میں آتے ہیں. جو بندہ جو سوچا ہوا، یہ 2020 کے زمانے میں جو لوگوں کو خواب آتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے. ٹیم ہار گئی ہے، وہ چھکا لگ گیا، وہ ڈراپ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، ڈینگو. لوگ خواب کی تعبیر بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب اگلے میچ پہ کیا پڑے گا، میں نے خواب میں یہ دیکھا. جو سوچتے، آپ سوچتے سوچتے سوچ دیں جس چیز کو تو بدن اسی کو وہاں سے اپنا، آپ کا ذہن وہیں سے اس کو ٹیک کر لیتا ہے اور اس کو آگے امیجنیشن میں لے جا کے پھر وہ بناتا رہتا ہے، ویڈیو ایڈیٹر میں لے جاتا ہے. تو یہ مراقبے اور فلاں حضرت، یہ میں تو اس کی آمد سے گزرا ہوں نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں پھنس کے نکل آنا بڑا ایمان ضروری ہے. قرآن نے جہاں جہاں مدد کی ہے میں جانتا ہوں یہ کیا چیز. رات کو ذکر کروانے والے آ گئے، ذکر اتنا بلند ہو گیا کہ آنکھ کھل گئی، بستر سے گر کے نیچے چارپائی سے بزرگوں سے بات کی اپنے مرشد سے کہ فلاں فلاں شکل کے صاحب تھے اور اس طرح سے انہوں نے ذکر کروایا. تو کہنے لگے کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء ذکر کروانے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. دیکھیں نا، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ بندہ اس میں اور پھنستا ہے. ان چیزوں سے نکل آنا. اور بھائی شیطان آپ کو ایمان سے دور لے جانے کے لیے بہت کچھ کروا لے. کہا کہ ایک بندے سے ایک بدی کروانے کے لیے شیطان کو 99 نیکیاں کروانی پڑیں تو کرواتا ہے. کیوں؟ کہ بندہ جب نیکی میں لگ جاتا تو پھر جیسے آپ جب موٹر وے پہ نکل پڑتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں. پھر جب تک آپ شہر میں ہوتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں، کلچ بریک کلچ بریک کلچ بریک. موٹر وے پہ گئے تو پھر ایزی ہو گئے. بندہ جب نیکی میں لگ جاتا ہے ایزی ہو جاتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا. شیطان اسی وقت ہاتھ ڈالتا ہے کہ تم تو نیک ہو، تم سے تو بدی ہو ہی نہیں سکتی، 99 تم نے نیکیاں کی ہیں تو یہ بھی نیکی ہی ہوگی. بس وہ ڈال دیتا وائرس. تو اس کے لیے انشاءاللہ
ہم ایمان کو اگلے درس میں موضوع بنائیں گے کہ قرآن حکیم سے جب ہم ایمان لیتے ہیں تو کس طرح میں ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔